27 سالہ علی پچھلے 3 سال سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے شعبے میں کام کر رہا تھا۔ وہ گھر سے کام کرتا تھا اور مختلف کمپنیوں کے لیے آن لائن اشتہارات بناتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ساتھ گزرتا تھا۔ صبح فجر کے بعد وہ بڑے ارادوں کے ساتھ اٹھتا، پلان بناتا کہ آج تمام کمپنیز کے ٹارگٹس وقت پر مکمل کر دے گا، مگر اکثر ایسا ہوتا کہ کام کے لیے موبائل ہاتھ میں لیتے ہی سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کر دیتا اور پھر نیند آنے پہ سو جاتا، اور یوں اس کا آدھا دن خاموشی سے نکل جاتا۔ اس دن بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ فجر کے وقت اٹھا، نماز پڑھی، کام شروع کرنے کی تیاری پکڑی، پھر سوشل میڈیا دیکھنا شروع کر دیا اور پھر بستر پہ سو گیا۔ آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ اس کے دل پہ جیسے بوجھ سا آ گرا۔ فون دیکھا تو کلائنٹس کے میسج قطار میں کھڑے تھے اور آج کی ڈیڈ لائن اس کے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ ذہن بار بار یہی کہہ رہا تھا، اب کیا فائدہ، دن تو گیا، کل سے نیا آغاز کروں گا۔ اچانک اس کی نظر دیوار پر لگے ایک کاغذ پر پڑی جس پر اس نے خود لکھا تھا، رزق محنت سے ملتا ہے، بہانوں سے نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور خود سے کہا، اگر آدھا دن ضائع ہوا ہے تو آدھا دن ابھی باقی بھی تو ہے۔ کیا میں واقعی اتنا کمزور ہوں کہ چند گھنٹوں کی غلطی پورے دن کو خراب کر دے گی؟ اس لمحے نے اس کی سوچ تبدیل کر دی۔ اس نے پورے دن کے کاموں کی فہرست دیکھ کے پریشان ہونے کی بجائے صرف ایک اہم کام چنا۔ موبائل سائلنٹ کیا، دروازہ بند کیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اگلے 1 گھنٹے میں صرف یہی ایک کام پر توجہ دے گا اور اسے ختم کرے گا۔ شروع میں مشکل تھا، ذہن بھٹک رہا تھا، لیکن جب اس نے 1 گھنٹے میں ایک کام مکمل کیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون آیا، جیسے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ مسئلہ وقت کی کمی کا نہ تھا، مسئلہ سوچ کا تھا، اور اگر وہ ہار مان لیتا تو وہ پھر پورا دن ضائع کر دیتا۔ تو دوستو، جیسے علی نے اپنے آدھے دن کو بچا کر اپنے کچھ کام مکمل کیے، تو اسی طرح آپ بھی اپنے بچے ہوئے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو آئیں اپنے آدھے دن کو بچانے کے لیے کچھ اور بھی اصول دیکھتے ہیں جن سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کو لگے آدھا دن ضائع ہو چکا ہے تو سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ خود کو کوسنا بند کریں۔ چند گھنٹے ضائع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پورا دن برباد ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، منفی ذہنیت حالات کو بہتر نہیں بناتی بلکہ مزید خراب کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنے سوچنے کا طریقہ کار بدلنا ہے۔ میں نے پورا دن ضائع کر دیا ہے کہنے کی بجائے خود سے کہیں، میرے پاس ابھی بھی وقت ہے اور میں باقی وقت کو بہتر استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا ذہنی بدلاؤ آپ کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ آپ شکست خوردہ محسوس کرنے کی بجائے متحرک اور ایکٹیو محسوس کریں گے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ دن ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے تو اسے واپس لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چند چھوٹے اور آسان کام فوراً مکمل کر لیے جائیں۔ یہ چھوٹی کامیابیاں آپ کو ایک خوشی کا احساس دیں گی اور یہ احساس آگے بڑھنے کی طاقت۔ مثال کے طور پہ آپ کا ای میل ان باکس بھرا ہوا ہے تو چند منٹ نکال کر ضروری ای میل پڑھ لیں، کچھ کا جواب دے دیں اور غیر ضروری ڈیلیٹ کر دیں۔ اب اس کام میں چند منٹ لگیں گے لیکن آپ کو کام مکمل کرنے کا ایک اطمینان ہوگا اور آپ مزید دوسرے کام کرنا شروع کر دیں گے اور یوں اپنا آدھا دن بچا لیں گے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ چھوٹی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد جو حوصلہ اور انرجی آپ کو ملی ہے اس کو سب سے زیادہ اہم کام پر لگا دیں۔ ایسا ایک کام سلیکٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اگر آج میرے پاس صرف ایک کام کرنے کا وقت ہو تو وہ کون سا کام ہوگا جو باقی سب کاموں پر حاوی ہوگا؟ عام طور پہ یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جسے آپ ٹال رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمت کر کے اسی کام پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو یقین کریں آپ کو اپنے آدھے دن کے ضائع ہونے کا غم بالکل بھول جائے گا۔ چوتھا اصول ہے کہ آپ ایک نہایت سادہ مگر بہت مؤثر پوموڈورو ٹیکنیک کا استعمال کریں۔ اس ٹیکنیک کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کام کو چھوٹے وقفوں میں تقسیم کیا جائے، عام طور پہ 25 منٹ، جس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیا جائے۔ یعنی 25 منٹ کا ٹائم سیٹ کریں اور ایک کام پر پوری توجہ دیں۔ اس دوران نہ ای میل چیک کریں، نہ فون، نہ دماغ کہیں اور جانے دیں۔ 25 منٹ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ لیں۔ اس دوران کھڑے ہو جائیں، اسٹریچ کریں، کچھ ہلکا سا کھا لیں
और बस रिलैक्स करें। इस तरह फिर दोबारा 25 मिनट के टाइम पर अगला काम करें और पूरी तवज्जो से करें। यह टेक्निक कम वक्त में आपकी तवज्जो, फोकस और काम करने की रफ्तार यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। एक और अहम असूल जो कि आपके आधा दिन को ज़ाया होने से बचाता है, वो है हमेशा आप अपनी एनर्जी पे तवज्जो दें। अपनी एनर्जी को समझें, इसके मुताबिक काम करें। मिसाल के तौर पे अगर आपका एनर्जी लेवल ठीक है, आप एक्टिव महसूस कर रहे हो, तो आप पेचीदा मुश्किल काम कर सकते हैं। लेकिन जब एनर्जी लेवल कम हो तो ज़्यादा आसान और दोहराने वाले काम करें, जैसे ईमेल करना, रिकॉर्ड रखना या फिर काम की जगह को साफ करना या मुनज़्ज़म करना। इस तरह आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको मायूसी कम होगी। कभी कभी आधा दिन को ज़ाया होने की वजह से मनफी एहसास पैदा होता है और इसको ख़त्म करने के लिए माहौल बदलना ज़रूरी होता है। अपने पसंदीदा मुकाम पर जाना, चाहे वो घर का कोई पुरसकून कोना हो या कोई करीबी पार्क, कोई कॉफ़ी शॉप या चाय की दुकान। माहौल या जगह तब्दील होने से आप अपनी तवानाई, एनर्जी और फोकस वापस ला सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके जिस्म और दिमाग का रीसेट बटन दबा दिया जाए। जब आप अपनी तबीयत और सोच में पॉजिटिविटी महसूस करें तो वापस अपने काम की तरफ लौटें और अपने आधे दिन में कुछ ज़रूरी काम मुकम्मल करें। और आखिरी असूल ये है कि दिन के इख्तिताम से पहले चंद लम्हे निकालें और इस दिन पे गौर करें। खुद से सवाल पूछें, आज का दिन किस वजह से ज़ाया हुआ? आज के दिन में क्या काम मुकम्मल किए? और कल के दिन के कामों की फहरिस्त क्या है? और मैं कल कैसे पूरा दिन तवज्जो और एनर्जी के साथ काम कर सकता हूँ? जब आप इस तरह से जायज़ा लेंगे तो कल के लिए प्लान करना आसान होगा। बेहतर तैयारी के साथ कल का दिन शुरू कर पाएंगे। याद रखें, कोई भी दिन मुकम्मल तौर पर ज़ाया नहीं होता अगर आप अपने बाकी वक्त को काबू में लेके बेहतर बना लेते हैं। और अगली बार जब आपका दिन सुस्त शुरू हो तो ये सारे असूल याद रखें और इनको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप ज़्यादा मजबूती के साथ वापस आएंगे और अपने दिन को भरपूर मकसद के साथ ख़त्म करेंगे।